السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 40 سے لے کر 46 تک میرا ارادہ ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اور اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم ان کو ہر ایک اس کے اوپر تھوڑا غور و فکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ تو یہ تلاوت ہم نے سن لی، اور اس کے بعد اب میں ترجمے کی طرف آتا ہوں۔ تو ترجمے سے پہلے ایک دو چیزیں میں تھوڑا سا خلاصہ بھی کر دوں کہ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے، تاکہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے۔ اور اس کے بعد کیونکہ یہاں پہ تقریباً ایک سورہ بقرہ کی تمہید تھی جو کہ یہاں پہ اختتام پذیر ہو رہی ہے، اور اس تمہید کے بعد اب ڈائریکٹلی نام لے کے بنی اسرائیل کو یا اہل کتاب کہہ لیں یا ان یہود کو، تو ان کو اب ڈائریکٹلی مخاطب کر کے ان کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ کیا کیا غلطیاں ان سے ہو گئی ہوئی ہیں اور کیا کیا ان کو خیال کرنا چاہیے تھا۔ تو اس تمہید کا اب تک کا خلاصہ یہ ہے، میں کچھ منٹ اس کو لوں گا، کہ جب ہم نے پڑھنا شروع کیا قرآن کو، تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کی ابتدا اتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ خود ہمیں چن کے دے دیے کہ یہ وہ الفاظ ہیں سورہ فاتحہ کے جن کو آپ لے کے میرے سے ہدایت کی دعا مانگو۔ اور ان کا الفاظ کا چناؤ بھی خدا نے خود ہی کر کے ہمیں دیا کہ یہ دعا مانگو میرے سے، جس کو ہم ہر نماز میں یوز کرتے ہیں، ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر قرآن کی کچھ آیات کو ملاتے ہیں جو کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ہدایت کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جواب ہے۔ اور اس لیے میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو وہ جو دعا مانگ رہے ہیں ہمارے ذہن میں پورا اس کا مطلب ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہا ہے اس ہدایت پانے کے لیے، اس کو بھی انتہائی سوچ سمجھ کے اور بالکل پڑھ کے اور پھر وہ ریپیٹ کریں اور پھر وہ پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کہا کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے نہ صرف ایک تو وہ نماز کی حقیقت ہم پہ واضح ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ثابت قدمی کے ساتھ دین پہ چلنے کے لیے ہم پہ آسانی ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اور ان چیزوں کی زندگی کی حقیقت واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جب ہم نے سورہ بقرہ سٹارٹ کی، تو اس میں جو موٹی موٹی میں باتیں بتا دوں یہاں پہ کہ ہم اب تک کیا پڑھ چکے ہیں، کہ سب سے پہلی بات سورہ بقرہ سٹارٹ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کے کتاب الہی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اس کو بعد میں بھی ہم نے آیات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی کو شک ہے بھی صحیح، تو اپنے سارے انٹلیکچوئل عالم اسکالر سب بلا لو اور اس طرح کی کوئی ایک آیت پھر بنا کے دکھا دو، صرف اللہ کی مدد نہ مانگنا، باقی سب کچھ کر لو،
اور اللہ نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ تم یہ نہیں کر سکو گے، اور ہو بھی نہیں سکا، آج تک کی دنیا میں یہ چیز نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے اقسام بتا دیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ہدایت پائیں گے، کون ہے مومنین، کون ہے منکرین منافقین، اور کون ہے اس طرح کے مشرکین یا جن کا ایمان ابھی تھوڑا سا کمزور ہے، جو ابھی تذبذب کی حالت میں، اور ان سب کو کھول کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور ان کا انجام بھی بتا دیا ہوا۔ تو سب سے پہلی جو بات ہوئی تھی سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں، تو اس میں مومنین کا ذکر کیا ہوا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت پائیں گے، یعنی کہ یہ جو کتاب ہے اس میں سے ان کو ہدایت ملے گی، اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی 6 نشانیاں بھی بتا دی تھیں کہ یہ ان کی نشانیاں ہوں گی۔ اور وہ نشانیاں کیا تھیں؟ اس میں کہا پہلی بات تھی کہ یہ خدا سے ڈرتے ہوں گے، خدا سے ڈرتے ہیں بن دیکھے لیکن سوچ سمجھ کے، ظاہری سی بات ہے، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ فرشتوں کو دیکھنے پہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کا جو قرآن میں بتا رہے ہیں اس پہ دیکھنے پہ اصرار نہیں کرتے، لیکن سوچتے سمجھتے ہیں۔ پھر نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نازل کیے ہوئے پیغمبر اور ان کے صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخر میں آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر یہ ساری پراپرٹیز ان کے اندر ہیں تو پھر اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ یہی سیدھی راہ پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور حتمی جو فلاح ہوگی وہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ جو ابدی زندگی اس دنیا کے بعد والی ہے اس میں ملے گی۔ پھر اس کے بعد فوراً ہی منکرین کا ذکر کر دیا کہ منکرین کون ہے؟ جن کے سامنے حق اور سچ پہنچ گیا ہے، جس کو انہوں نے پہچان لیا ہے، جو اس کا ان پہ آخری درجے میں ان کو واضح کر دیا ہے، لیکن انہوں نے سارا کچھ پانے کے بعد، سارا کچھ دیکھنے کے بعد خود یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں، میں نہیں مانیں گا، میں نے نہیں ماننا، کہ جانتے بوجھتے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے، کہ میں نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اب جو مرضی ان کو کہتے رہو، ان کو سمجھ نہیں آنے، اور ان کے لیے کہہ بھی دیا کہ ان کے لیے پھر عذاب عظیم بھی ہے، اور ان کی مثال دے کے بھی پھر آگے بتا دیا کہ ان کی مثال اس طرح سے ہے کہ اندھیرے میں کوئی قافلہ ہو، اس کو نظر نہ آ رہا ہو، تو اس کو آپ دیکھیں کہ بھئی کہ ہدایت پانے کی کوئی کوشش کر رہا ہو اور اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کیا کریں، تو اس میں کوئی بندہ آئے اور آگ کا الاؤ روشن کر دے، روشنی ہر طرف ہو جائے۔ لیکن یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ روشنی ہو گئی، ہدایت پہنچ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن نازل ہو رہا ہے، ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے بدقسمتی سے کہ انہوں نے خود کیونکہ نہ ماننے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی روشنی سلب کر لی، یعنی باقی سب لوگوں کو تو ہدایت پہنچ جائے گی لیکن اب ان کو نہیں پہنچے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی روشنی سلب کر لی ہے، کیونکہ انہوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر تیسری بتائی منافقین کی، جو ہیں منکرین ہی، لیکن مصالحت کی آڑ میں اسلام کے بڑھنے کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آپ کو پیغمبر مانیں، آپ پیغمبر ہیں لیکن آپ اپنے لوگوں تک ہی رہیں، ہمارے پاس جتنی ہدایت آنی تھی وہ آ چکی ہوئی ہے، اور ہمیں ہمارے پہ اصرار نہ کریں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں۔ تو وہ ایک طرح سے انکار ہی کر رہے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس ٹائم اللہ کا ہی انکار کرنا ہے، لیکن یہ اپنی طرف سے ایک چال بازی کہہ لیں یا ایک اس طرح سے کر کے چلاکیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بھی کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ یہ بھی فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، اور یہی احمق ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ احمق ہیں لیکن یہی احمق ہے، اور ان کے ساتھ اللہ مذاق کر رہا ہے۔ اور ان کی بھی مثال بتا دی کہ جب بارش ہو رہی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہدایت آسمان سے نازل ہو رہی ہے اور اس میں بجلی کی چمک بھی ہے جس پہ ان کے خلاف وعیدیں بتائی جا رہی ہیں، اور اس کے دوران اگر ان کو کوئی اپنی بات موڑ توڑ کے قرآن کی کسی آیت کو تو اپنے اس لیے استعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیتے ہیں، لیکن جب سمجھ نہیں آتی تو پھر یہ چپ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں بھی اللہ نے بتا دیا، کیونکہ منافقین کے بارے میں ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ان کا عذاب سب سے زیادہ ہوگا، ان کو جہنم کے آخری درجے میں ڈالا جائے گا، یہ بھی میں نے پڑھنا ہے لیکن مجھے بتایا گیا کہ ایسا ہی ہے، تو اس لیے شاید ان کو ڈھیل ملی بھی ہے، اور اللہ چاہتا تو ان کی بھی روشنی سلب کر لیتا۔ اور پھر آخر میں
وہ لوگ آ گئے ہیں جو تذبذب کی حالت میں ہیں، جو مشرکین کہہ لیں یا اوس و خزرج کے اس ٹائم قبائل میں آس پاس تھے، کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کہ ایک طرف یہود ہیں جو کہ 2500 سال سے ان کے پاس ہدایت بھی تھی، پیغمبر بھی آ رہے تھے، سارا کچھ ان کے پاس تھا۔ اب بالکل ہی دوسری بنی اسماعیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سچی بات کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں نا۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا اتنا بڑا کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں واقعات سنائے، حضرت آدم کی تخلیق کے، اس دنیا کو قائم کرنے کا مقصد سمجھایا، ان کو بتایا کہ ان کو سناؤ یہ والا واقعہ سناؤ، ان کو بتاؤ کہ یہ آدم کی تخلیق ہوئی تو اس ٹائم کیا کیا پیش آیا، اور اس میں پھر دوسرا واقعہ بتایا جس میں فرشتوں کی اطاعت کا امتحان لیا گیا، جس میں پھر جنات کی اطاعت کا امتحان لیا گیا، اور ابلیس ان میں سے ہو گیا جو جس کو پھر شیطان کر دیا گیا کیونکہ اس نے گھمنڈ کیا۔ اور ساتھ ہی ہمیں سبق مل گیا کہ جتنا مرضی ہو جائے اللہ کی اطاعت ہم پہ فرض ہے، یہ ایک بہت بڑا سبق دکھایا گیا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت آدم کے اوپر بھی پریکٹیکل ایک ایکسپیرینس یا ان کو ایک ٹیسٹ ان کا لیا گیا کہ ان کو کہا گیا کہ یہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، اس کی بہت ڈیٹیل میں ہم پچھلی اس میں بات کر چکے ہیں میں، لیکن کچھ ایسی چیز ہو گئی جس کے بعد پھر ان کو کہا گیا کہ اب اس دنیا میں رہو، اور پھر جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو یہ یہیں پہ آیات بھی ہیں کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے تو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بالکل حضرت آدم کے ٹائم سے لے کے پورے بنی آدم یعنی کہ آدم کی اولاد اور اب تک ہمارے لیے ساری بات واضح کر دی گئی، اور کتنی اچھے انداز میں دیکھیں، صرف پہلے 39 آیات میں سورہ بقرہ کی ساری باتیں کھول کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ میں نے کیا 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 کرنا ہے۔ اور یہاں پہ پھر اصل میں یہ اب ساری تمہید ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اب ڈائریکٹ پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اور ان کے اوپر اب پھر حق سچ واضح کیا جا رہا ہے، اور اس کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ کیونکہ قرآن اسی ٹائم نازل ہو رہا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، اور اس ٹائم کے جو یہود ہیں ان کو کیا کہا جا رہا ہے اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور ہمیں اس کا کیا سبق ملتا ہے۔ تو ہم پہلی آیت سے اس کا دیکھتے ہیں، اس کا میں سادہ ترجمہ پہلے پڑھ لیتا ہوں۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ تو اب اس میں یہی والی بات کہ سورت کی تمہید ختم ہوئی، اصل خطاب شروع ہو رہا ہے جس میں یہود کو ان کی ذمہ داریاں یاد کرائی گئی ہیں جو تورات کی روح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق ان پر عائد ہوتی تھیں، اور اس کے بعد مطلب یہ سلسلہ بیان آگے چلے گا اور ان پہ حقیقت واضح کی گئی، اور یہ ہمارے لیے بھی سمجھنے کی بات ہے بہت زیادہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ کہنے کی کوشش کیا ہے کہ میرا جو جزا و سزا کا جو قانون ہے وہ بالکل بے لاگ ہے، کہ کسی گروہ سے تعلق رکھنا اس معاملے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ نجات کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ ہی ہوگا، اس کے سوا کوئی چیز بھی قیامت کے دن ان کے کام نہ آ سکے گی۔ اور اشارہ کس چیز کی طرف کیا جا رہا ہے کہ یہود کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کیونکہ وہ ایک منتخب قوم ہے، وہ ایک چہیتی قوم ہے، تو ان کے ساتھ جزا و سزا والا وہ معاملہ نہیں ہوگا جو کہ باقیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور آخرت میں مطلب جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس کو غور سے سمجھا جائے تو اصل میں اس کا الٹا حساب ہوتا ہے کہ جن کو منتخب کیا گیا ان کو زیادہ رسپانسبلٹی دی جاتی ہے، ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ تمہیں جب صحیح ہدایت ملی ہے تو جن کے پاس نہیں پہنچی ہوئی اس سے کمپیئر کرو، تو تمہارے پاس تو ہدایت پہنچی ہے اور تم پھر بھی عمل نہیں کرتے تو دوہرا عذاب ہو سکتا ہے۔ اور اس چیز کو آگے ایکسپلین بھی کیا گیا ہے، وہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں اس کا واقعے کو قرآن میں ہی واضح کیا گیا، اور اس میں بتایا گیا کہ جب مدینہ میں وہ گئے اور ان کے اوپر وہ ٹائم آیا کہ جب تہمتیں لگنا شروع ہو گئیں، یہود کی سازش ہی تھی کہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے مسلمانوں کی وہ ذرا خراب کی جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے اوپر تہمتیں لگائی جائیں، تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے اسی قرآن میں بتا دیا تھا کہ اب ایک مشکل ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ ازواج مطہرات کو بتایا گیا کہ یہ ایک مشکل ٹائم ہے، تو تم ابھی سوچ لو کہ اگر تو علیحدہ ہونا چاہتے ہو تو علیحدہ ہو جاؤ اور عام عورتوں کی طرح زندگی بسر کر لو، لیکن اگر سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرتے ہو کہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو پھر یہ مشکلات پیش آئیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان کے کیا تھا کہ پھر میں تمہیں دوہرا اجر دوں گا، لیکن اگر پھر کامیاب نہ ہوئے تو دوہرا پھر گناہ بھی ملے گا۔ اور یہی چیز ہمیں بھی اپنے لیے خیال کرنی چاہیے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم چہیتی قوم ہے یا ہمارے پہ اللہ نے بہت کیا ہے، تو اسی طرح بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کیا گیا تھا، اور وہ پھر اسی غلط فہمی میں شکار ہو گئے تھے کہ ہم چہیتی قوم ہے تو ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب بات ختم ہو گئی، ہم جنت میں جائیں گے، گنتی کے چند دن شاید اگر ہوا بھی صحیح تو جنت میں جائیں گے۔ یہاں پہ بالکل اس کے الٹ اس طرح کی چیزیں کہی جا رہی ہیں قرآن کے روح سے اگر ہم دیکھیں تو۔ اور ویسے بنی اسرائیل کا بھی مطلب بتا دوں کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، ایل جو ہے اس میں اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اگر اس کو ترجمہ کریں اس عبرانی زبان سے لغوی اس معنوں میں، تو بنی اسرائیل کا مطلب اسی طرح ہے جیسے آج کل ہم عربی میں عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کے بندے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، بنی اسرائیل اللہ کے بندوں، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ اب اس نعمت کا ذکر جو ہو رہا ہے اس کا بھی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ حضرت ابراہیم نے جب دعا کی تھی، حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے تھے اور ان کو کہہ دیا تھا کہ تم نے آخری درجے میں تم نے جا کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے جس پہ ایک کوئی انسان ہو سکتا ہے، تو انہوں نے جب دعا مانگی تھی کہ ان کی اولاد پہ بھی کرم کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تھی، اور ان کے جو دو اولاد کی شاخوں میں سے ایک پہلے بنی اسرائیل کو منتخب کر لیا تھا اور فلسطین یا کنعان میں بسانے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر ان کی تربیت کے لیے پے در پہ پیغمبر بھیجے تھے، اور 2500 سال تک ان کے ساتھ یہ معاملہ رہا تھا کہ ان کی تربیت کے لیے یہ لوگ پیغمبر آتے رہے تھے، اور پوری بحیثیت قوم ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کا میں آگے ایکسپلین کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے ان کے ساتھ عہد کیا تھا، اور اس کے بعد یعنی عہد کو پھر اس طرح سے پورا کیا جا رہا ہے کہ دوسری شاخ جو بنی اسماعیل کی تھی اس میں سے پھر آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، اور پھر باقاعدہ طور پہ قرآن میں نام لے کر پھر اللہ تعالیٰ ان بنی اسرائیل پہ اتمام حجت کر رہے ہیں۔ اب اس میں جو نعمت کی بات کی ہے اور نعمت کی تھی کی جو بات کی ہے اس پہ کیا اشارہ جا رہا ہے کہ اس سے مراد وہ دنیا کی امامت کا، یعنی کہ دین کے لحاظ سے انہوں نے دنیا کے لیے امام بننا تھا، انہوں نے بن کے دکھانا تھا کہ مسلمان قوم کیا ہے، اسلام اللہ کا مذہب ہے، اور پوری دنیا کو اس طرح کی امامت کر کے دکھانی تھی، جس کے لیے بنی اسرائیل بالکل اسی طرح منتخب کیے گئے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں سے بعض ہستیوں کو نبوت رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں جس طرح سے بنی آدم میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو چن لیا تھا، ان کو پیغمبری کا منصب دے دیا، جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور ان کو وہ پیغمبری کا منصب دیا اور ان کو رسول اور نبی بنایا، اور ان کو کہا کہ اب اسلام کو پھیلاؤ اور آخری نبی کی حیثیت سے پھیلاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا۔ اسی طرح پوری بنی اسرائیل کو بحیثیت ایک قوم چن لیا گیا تھا کہ تم پوری قوم، اب میں نے تمہیں چن لیا ہے تو تم دنیا کے اوپر یہ سچ واضح کرو، اور پھر ان کو جو نعمتیں عطا کی گئیں وہ بھی اصل میں اسی وجہ سے دی گئیں۔ تو اگر آگے جب ہم پڑھیں گے تو جب من و سلوہ کا ذکر ہوتا ہے کہ بھئی ان کے اوپر من و سلوہ اتارا گیا، نازل ہوا، پتھروں سے پانی کے چشمے بہنے، اور یہ ساری چیزیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کی تھیں، اور یہاں پہ اس لیے ان کو متنبع کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے باقی جو پیغمبر ہیں انڈیویجول لیول پہ
انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ کیونکہ ان کا خاندانی مقام اس طرح سے تھا یا ان کا دنیا میں مرتبہ اس طرح سے تھا کہ اللہ نے ان کو یہ منصب دیا تھا، اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ اور اسی طرح کہ یہ جو نعمت تم پہ کی گئی ہے، اس نعمت کو اپنی پروردگار کی یہ لوگ عنایت سمجھنے کی بجائے اپنے ذاتی اور خاندانی حق سمجھنے لگ گئے تھے، کیونکہ وہ اولاد ابراہیم میں سے ہیں، کیونکہ منتخب قوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام دیا تو وہ ان کا حق بنتا تھا۔ اور یہاں پہ وہ چیز کا خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کا خیال کرو، وہ نعمت میں نے تم پہ کی تھی، یعنی تمہارا اس میں کوئی اس طرح کا حق نہیں تھا۔ اور پھر میرے ساتھ جو تمہارا عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ والا عہد، اس میں دو رخ جا رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے تورات اور یہ پیغمبر بھیج کے تو ان سے ایک اپنی شریعت کی پابندی کا، کہ جو اللہ نے ان کو شریعت دی، قانون دیا، ان کو بتایا زندگی ایسے گزارنی ہے اور یہ کام کرنے ہیں، تو یہ ایک عہد لیا تھا۔ اور دوسرا عہد وہ تھا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں کیا گیا تھا، اور ان سے بتایا جا رہا ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو پورا کرو گے، تو میرا وعدہ یہ تھا کہ میں تمہیں دنیا کی سب قوموں پہ تمہیں سرفرازی عطا کروں گا۔ تو اس کی اگر ڈیٹیل میں ہم تھوڑا مزید جائیں تو دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں تورات کو دیکھنا پڑے گا، اور تورات کے اندر یہ چیز، یہ عہد جو جس وعدے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ تفصیل سے ہے۔ اس میں سے تھوڑا سا میں حصہ بتا دیتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھا۔ وہ ہے کہ حضرت موسیٰ اپنے قوم سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، پہلی اس میں، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ اور پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے بتا رہے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے، یعنی بنی اسرائیل کے بھائی جو تھے بنی اسماعیل، یہ دونوں بھائیوں کی برانچ چل رہی ہے، انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند، حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یہ دیکھیں، اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ وہ جو بسم اللہ کی ہم نے شروع میں تعبیر کی تھی کہ وہ ہر صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کے پھر بتاتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے یا کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ قرآن میں جو ہر صورت سے پہلے بسم اللہ استعمال ہوتی ہے سوائے سورۃ توبہ کے، وہ بھی اللہ کے ہی کہنے پہ، ہر صورت میں اللہ کے نام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا تک پہنچایا تھا۔ اور پھر اگلی بات پہ بھی غور کریں کہ وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ تو یہ ان کے لیے، یہود کے لیے بھی تھا، اور اس کو ہم اپنے لیے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی یہی بات کی گئی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آ کے ہمیں ساری باتیں بتائی ہیں، اگر ہم ان سے نہ سنیں تو یہ ہمارے پہ بھی ویلڈ ہے کہ ہم سے بھی پھر حساب لیا جائے گا۔ تو اس میں تھی کیا؟ تو اگر ویسے ہی سوچنے کی کوشش کریں تو خدا کی اسکیم اس طرح سے لگ رہی تھی کہ یہ پیش نظر تھا کہ بنی اسرائیل کو یہ بتا دیا گیا تھا، اور بنی اسرائیل اس شریعت کی پابندی کریں گے، ان کے ساتھ ہی پھر بنی اسماعیل میں سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں کر دیا تھا کہ بھئی اب یہ پیغمبر آئیں گے، اور بنی اسرائیل کو بھی کہہ دیا تھا کہ ان کو ماننا۔ تو یہ دونوں بھائی اللہ حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں وہ پورا کر دیں گے، اور دونوں شاخوں میں سے پیغمبری کا منصب بھی مل جائے گا، اور پھر حضرت ابراہیم دونوں اولادوں میں سے دونوں قومیں توحید کا مرکز، یعنی کہ حضرت ابراہیم کا جو بنایا ہوا معبد ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، کہ اس کو آباد کر دیں گے، اور پھر رہتی دنیا کے لیے وہ حق اور سچ کو آخری درجے میں واضح کرتے رہیں گے، یہ دونوں مل کے۔ تو اس بات کے اگر پس منظر میں دیکھیں تو یہود کا تو پہلا کام ہی یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ آگے بڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے، کیونکہ ان کے پاس تو یہ ساری نشانیاں پہلے سے اللہ تعالیٰ نے دے دی ہوئی تھیں، اور اسی عہد کو یہاں پہ پھر نمایاں کیا جا رہا ہے۔ اور پھر
بات کیا آخر میں مجھ ہی سے تم ڈرو. اب یہ ساتھ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ تو اس سے مراد ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ جو الفاظ یوز کیے گئے ہیں وہ وَإِيَّا یا فَرْهَبُونَ کے کیے گئے ہیں، اور راہبہ کا لفظ ہے جس میں کہتے ہیں کہ لرزش اور کپ کپی طاری ہو جاتی ہے جب ہم کسی کے عظمت و جلال یعنی کہ اللہ کا تصور کریں، پوری کائنات کا مالک، ہم سب کا خالق، ہم ساروں کو اس نے پیدا کیا، ہم ساروں کا وہ خیال رکھ رہا ہے، ہم ساروں کے اوپر نعمتیں کی ہوئی ہیں، آزمائش بھی دے رہا ہے اور ہمیں اس امتحان سے گزار رہا ہے، اور سارا کچھ اس کے کنٹرول میں ہے. تو اشارہ یہ کہ بھئی فیا یا فرحبون کہ میرے مجھ سے ڈرو. اور کس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا کے مفادات یا جو آ جاتے ہیں، مصلحتیں آ جاتی ہیں، اندیشے آ جاتے ہیں، تو ان ساروں کو نظر انداز کرو. تم پر صرف میری ہی عظمت و جلال کا غلبہ ہونا چاہیے، اور تمہیں صرف مجھ ہی سے ڈرنا چاہیے. اور اس کا آگے بھی میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ یہ ایک ربط ہے جو کہ 3 چیزوں کا مل کے اس میں بنتا ہے. کہ یہاں کہا گیا کہ مجھ ہی سے ڈرو، اور پھر اگلی آیت میں میرے غضب سے بچو، اور پھر اینڈ پہ کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. تو اس کو بھی میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا بعد میں، لیکن اگلی آیت کا میں سادہ ترجمہ پہلے پڑھ لیتا ہوں. اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے، یہاں پہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ عربی میں اگر ہم دیکھیں تو کتاب کا لفظ نہیں یوز کیا گیا یہاں پہ. مجھے پھر وہ مودودی صاحب نے مطلب یہاں پہ کتاب کا لفظ بریکٹ میں لکھنے کی بجائے اس کو بالکل ٹرانسلیشن میں انکلوڈ کر دیا، جو کہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ اگر وہ اس طرح سے کر لیتے تو شاید بہتر ہوتا، لیکن میرا علم و عقل ابھی کم ہے، تو لیکن میں پھر بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو ہوا یہ کہ یہاں پہ میں نے جو قرآن بریکٹ میں پڑھ لیں کہ یہ پہ نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور یہ اس چیز آگے بریکٹ میں کہہ سکتے ہیں اس کتاب کی ہدایت میں یا اس چیز کی ہدایت کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. اب یہاں پہ بھی کس چیز کی طرف مطلب صاف لگ رہا ہے کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آخری پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تورات نے وہ پیشین گوئی کی تھی جو یہود کے پاس تھی، جسے قرآن نے سچا ثابت کر دیا، اور اس طرح سے یہ بھی ثابت کر دی کہ تورات بھی اللہ تعالیٰ کی ہی اتاری ہوئی کتاب ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور پھر لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ. اب اس میں بھی اشارہ یہی چیز دی جا رہی ہے کہ مدعا یہ کہا جا رہا ہے کہ یثرب کی اس بستی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ہیں، تو تمہیں تو سب سے پہلے بڑھ کے پہلا مومن ہونا چاہیے تھا، نہ کہ سب سے پہلا منکر. لیکن افسوس تم نے یہ دوسری صورت اپنے لیے پسند کی، اس لیے اب بھی سنبھل جاؤ اور سب سے پہلے اس کتاب کے منکر نہ بنو. یعنی باقی لوگوں کا تو معاملہ دور میں آنا تھا، تم لوگوں کو تو اس چیز کی ساری ہدایت دے دی گئی تھی، تمہارے تک تو یہ ساری باتیں پہنچا دی گئی تھیں، اور تمہیں تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے کرنا چاہیے تھا، اور تمہارا الٹا کام ہو رہا ہے کہ تم ہی سب سے پہلے بڑھ کے اس کے منکر ہو رہے ہو. اور پھر اگلی بات کہ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو. کیا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یعنی اپنے جو دنیاوی مفادات کی خاطر خدا سے جو باندھا ہوا عہد و پیمان تھا مٹی میں نہ ملاؤ، اور تورات کے جو احکام و ہدایات کو ان مفادات پہ قربان نہ کرو. ہو کیا رہا تھا کہ انہوں نے اس ٹائم اپنے بغض میں اور اس چیز میں اتنا بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے تورات میں بڑھ کے وہ نشانیاں مٹانا شروع کر دی تھیں، یا اس کو گول مول کرنا، گڈ مڈ کرنا شروع کر دیا تھا کہ اس میں شک پیدا ہو جائے اور وہ اشارہ نہ ملے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جاتا ہے، تاکہ جو باقی لوگ ہیں اور یہ یہود کے علماء کر رہے تھے جن کو سمجھ تھی، اور اس لیے کر رہے تھے کہ جو عام لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچے ہی نہ اور اسلام کا راستہ روکا جا سکے. اور یہ اگلی آیت سے مزید واضح ہوگا. لیکن یہاں پہ کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ تھوڑی قیمت کا جو الفاظ یوز کیے گئے ہیں کہ تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچنے کے جو الفاظ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ قیمت مل جائے تو بیچ سکتے ہو. اصل میں یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ
دین فروشی کا جو یہ کاروبار نہایت ذلیل طریقے سے ہو رہا ہے، اس کے لیے اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں اگر تمہیں دنیا کے سارے خزانے بھی حاصل ہو جائیں تو وہ پھر بھی ایک تھوڑی قیمت ہے، کیونکہ اصل زندگی کو اسی طرح سے دیکھیں جو بعد میں ملنی ہے، یہاں پہ تو کچھ سالوں کے لیے ہمارے یہاں چلے جانا ہے، اور ان کو بچانے کے لیے تم خدا کی جو اتاری ہوئی باتیں ہیں اور احکام و ہدایت ہیں ان کو قربان کر رہے ہو، تو دنیا کی تم ساری دولت بھی پالو تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی، وہ پھر بھی تم نے تھوڑی قیمت کی ہے اگر ہم آخرت کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا اور پھر میرے غضب سے بچو، بالکل جیسے پہلے وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ کہا گیا تھا، اور یہاں پہ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، یعنی کہ اصل ڈرنے کی چیز میرا غضب ہی ہے، مجھے ہر حال میں نرم نہ سمجھو، میرا غضب جب نازل ہوتا ہے تو اس وقت کوئی نہیں ہوتا جو اس سے چھڑانے کے لیے کھڑا ہو سکے۔ اور اس سے بھی اگلی آیت میں وہ جو خشوع کے بھی لفظ استعمال ہوئے ہیں تو اس میں بھی یہ مطلب یہ تینوں لفظ بہت پیارے انداز میں یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں انہی آیات میں، اور ان میں ربط بھی بالکل آپس میں اسی طرح کیا ہے کہ ایک ہی جیسے تنے سے تین شاخیں جیسے پھوٹ رہی ہوں، تو اس میں ایک ہی حقیقت کے مختلف مظاہر ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلے اگر رہبت کو دیا جائے کہ بھی میرے سے ڈرو، تو جیسے ہم کہتے ہیں کسی کے عظمت و جلال کا تصور کرتے ہی جو ہمارے دل پہ ایک لرزش اور کپکپی طاری ہوتی ہے وہ رہبت ہے، وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ سے، اور اس لرزش اور کپکپی سے جب طاری ہوتی ہے تو اس صاحب عظمت و جلال یعنی کہ جو عظیم ہستی ہے، اس کی وجہ سے جو ہمارے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں اور میری اوقات کیا ہے، یا یہ چیز کہ میں کس درجے میں اپنے پروردگار کا محتاج ہوں، اور اس کی جگہ پھر جو گھمنڈ کا جو احساس ہمارے اندر ہوتا ہے، یا ہمارے اندر ایک میں کا احساس ہوتا ہے، یا وہ چیز ہوتی ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، اس سے جو جھکنے کا عاجزی کا جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ خشوع ہے، اور وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اور اسی طرح پھر جب یہ خشوع پیدا ہو گیا، پہلے اب ہم خدا سے ڈرے، خدا سے ڈرنے کے بعد وہ خشوع پیدا ہوا، اس کے سامنے جھکنے کا احساس پیدا ہوا، اور اس کے بعد پھر جب ہم ڈرنے کا احساس پیدا ہو گیا تو پھر اس کی جو مقرر کردہ حدود ہیں اس کی مخالفت سے بچنے کے لیے، اور اس کے جو احکام اور ہدایات جو ہمیں دی گئی ہیں اس سے احتیاط برتنے کے لیے جو خود بخود جو ایک بے چینی طبیعت میں آ جاتی ہے کہ بھئی نہیں، میں نے اللہ کی حدود کو اب کبھی کراس نہیں کرنا، میں نے اب اس چیز سے آگے نہیں بڑھنا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا کیونکہ یہ برا کام ہے، تو اس میں، اور وہ ہم چاہے اکیلے ہوں چاہے ساروں کے سامنے ہوں، اس میں دیکھ لیں کہ یہ بہت زیادہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم اکیلے بیٹھے ہوں تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو کوئی گناہ کر لیں، لیکن جب خدا کا تقوی یا اللہ سے ڈرنے کا جو احساس ہوتا ہے اس ٹائم ہو تو بندہ اکیلے میں بھی گناہ نہیں کرتا، اور اسی طرح ساروں کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہوں اور ہنسی گپ شپ چل رہی ہو، لیکن سادہ سی اگزامپل دے دوں کہ اللہ سے ہم ڈرتے ہیں اور جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو پھر ہمیں اس پہ محفل میں بھی ہمیں کسی اور کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ادب و احترام کے ساتھ اجازت لے کے اللہ کا ڈر ہے تو بندہ نماز کے لیے نکل جاتا ہے۔ تو یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آدمی کو ہمیشہ بیدار اور چوکنا رکھتی ہے، اور وہ تقوی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں، رہبت، خشوع اور تقوی، اصل میں کتنی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس میں استعمال کیا۔ پھر اگلی آیت کا ترجمہ، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ یہاں پہ کس طرف جا رہا ہے اشارہ، اس کو ہم آج کل کے ٹائم پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مذہب کو کس طرح سے چینج کرنے کی، اپنی بات نکالنے کی اور رنگ چڑھانے کی جو کوششیں ہوتی ہیں یا وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور قرآن سے ہٹ کے، یعنی کہ قرآن میں کوئی بات کی جا رہی ہے اور آگے ہمارے پاس کس طرح کی کوئی بات پہنچتی ہے، تو اسی طرح یہود بھی کر رہے تھے، اور ان کو کیا کہا جا رہا ہے، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ تو یہ اشارہ اصل میں ان چینجز کی طرف ہے جو یہود نے تورات میں کر ڈالے تھے، اور جن سے بیسیکلی ان حقائق پہ پردہ ڈالنا مقصود تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یا ان کی قربان گاہ یا ان کا جو تعلق جو ہے عرب سے ثابت ہوتا تھا یا خانہ کعبہ سے ثابت ہوتا تھا،
اس کو وہ چھپانا چاہتے تھے اور وہ تحریفات کرنا چاہتے تھے. تو جو تورات کے اندر جو عالم اب بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تورات کے اندر جو اصل تحریفات ہوئی ہیں وہ در حقیقت تاریخ کے انہی پہلوؤں کو چھپانے کے لیے یا رد و بدل کرنے کے نتیجے میں ہی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں زیادہ تحریف یا رد و بدل نہیں ہوا، اس میں بس ڈفرنٹ ٹرانسلیشن ہے. کسی نے جس طرح سے قرآن کی، کسی نے ایک طرح سے ٹرانسلیٹ کر لیا، دوسرے نے کسی طرح سے ٹرانسلیٹ کر دیا، لیکن جو اصل تحریفات جو ہوتی ہیں کہ نئی چیز ایڈ کی گئی ہے، وہ انہی تاریخ کے پہلوؤں کو چھپانے کے لیے کی گئی تھی، جس کے بارے میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اور وہ کیا تھیں کہ حضرت ابراہیم کی حضرت اسماعیل یعنی کہ اپنے بیٹے کی صورت میں جو قربانی، ان کی قربان گاہ اور ان کے قبلے کا جو تعلق سرزمین عرب سے ثابت ہوتا تھا، اس واقعے کو وہ اصل میں بائبل کی ہی کتاب پیدائش ہے، اس میں موجود ہے. تو یہ یہود یہ بنیاد اور یہ تعلق کی سرے سے ختم کر دینا چاہتے تھے، کیونکہ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بیس کر رہی تھی، یا وہ بتا رہے تھے کہ انہی کی برانچ ہے اور حضرت ابراہیم کی ہی اصل میں اولاد میں سے یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اور جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرنا، تو یہ بات بھی پچھلی بات سے جڑی ہوئی ہے کہ یہود نے جب حق کو باطل سے ملانے کی جو کوشش کی ہے، اس کا مقصود یہی تھا کہ انہوں نے حق کو چھپانا چاہتے تھے، اور وہ حق کو باطل میں اس لیے ملاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تورات کی پیشین گوئی کو غلط ملت کر کے لوگوں میں غلط فہمی میں ڈال دیں. اگلی جو آیت ہے اس میں ڈائریکٹلی پھر کہا گیا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. اب اس میں تھوڑا سا میں کلیریفائی بھی کرتا جاؤں کہ قرآن پاک میں نماز جب قائم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو پورا بنیادی طور پہ زیرو سے ایکسپلین کیوں نہیں کیا جاتا. تو وہ بھی چیز مجھے خیر بعد میں سمجھ آئی ہے کہ میرے نزدیک پہلے ڈفرینٹ کانسیپٹ تھا کہ اسلام بیسیکلی ڈفرینٹ ریلیجن ہے، لیکن اگر اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ وہ شروع سے ہی حضرت آدم کے زمانے سے ہی چل رہا ہے، اور شروع سے ہی پہلے دن سے ہی اللہ کا ایک ہی مذہب ہے جس کو بتایا بھی گیا، تو یہ وہی تعلیمات تھیں جو آ رہی تھیں. تو اسلام تو وہی مذہب ہے. تو قرآن جب آیا تو اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب کی صورت میں نازل ہوا، جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی صورت میں آئے. تو اس میں نماز جو تھی وہ تو پہلے سے ہی چل رہی تھی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہیں یہ تو خدا کی قدیم ترین عبادات ہیں. اور قرآن جب خدا کی آخری کتاب کی حیثیت سے نازل ہوا تو اس نے خدا کی جو ان جاری کردہ عبادات تھیں، جہاں جہاں ان کی تصحیح کرنے کی ضرورت تھی، وہاں وہاں نشاندہی کر کے درست طریقہ بتا دیا. جس طرح سے آج کل اگر ہم کسی کو کہیں کہ بھئی نماز پڑھا کرو، تو پتہ ہے ساروں کو کہ نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، نماز کے اندر کیا کیا کرنا ہوتا ہے. تو تقریباً یہ ساری چیزیں پتہ ہیں. اسی طرح وہاں پہ اس ٹائم بھی ان کو پتہ تھی، صرف کچھ تحریفات جو ہو گئی تھیں ان کو قرآن نے واضح کیا ہے، اور یہ باقی عبادات کے اس میں بھی ہے، طریقہ یہی ہے. تو اگر تو وہ قرآن پہلی دفعہ متعارف کروا رہا ہوتا کہ بھئی یہ نماز ہوتی ہے، اس طرح سے پڑھنی ہوتی ہے، تو پھر اس کو زیرو سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت تھی. لیکن جبکہ جاری کرنے کی اس صورت میں تھا تو پھر اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں رہی. اور ہے بھی یہی کہ نماز اور زکوٰۃ سے یہود پوری طرح واقف تھے، تو عملاً تو اس کو وہ ترک کر چکے تھے، اور اسی بنیاد پہ پھر ان کو یہ دعوت دی گئی. لیکن یہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیزیں نہیں تھیں. تو خدا کی جو شریعت تھی، جب حضرت ابراہیم کی اور حضرت موسیٰ اور جو باقی پیغمبر ان پہ آئے ہوئے تھے، تو ان میں بھی یہ بنیادی احکام کی حیثیت رہی ہے ان عبادات کی. اور قرآن کے جو جتنے مخاطبین ہیں انہیں جانتے تھے، تو اس کی کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں تھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا زیرو سے نہیں کی، یہ پہلے سے جاری کردہ سنن تھے جنہیں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق ان کی اصلاح کرنے کے بعد اپنی امت میں قائم رکھا ہے. اور یہاں ان کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ ان آیات میں یہود کو جب دعوت دی گئی تو اس میں ان دو چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. تو قرآن اس معاملے میں بالکل صریح ہے
کہ ان دونوں کے بغیر جو ہے وہ کسی بھی شخص کا اسلام نہ دنیا میں قبول کیا جاتا ہے اور نہ آخرت میں قبول کیا جائے گا۔ اور ہے کیا یہ؟ سورۃ توبہ میں بھی آگے یہ بڑی صراحت کے ساتھ ایکسپلین کر دی گئی ہے کہ قیامت میں بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سب سے پہلے نماز اور زکوٰۃ کا جواب دینا ہوگا۔ اور نماز سب سے پہلے کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے۔ اس کے فائدے وغیرہ وہ میں کسی اور ٹائم بتاؤں گا کہ اس کے اوپر تو پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، جو مجھے اب سمجھ آنی شروع ہو رہی ہوئی ہے۔ اور اس لیے وہ سورہ معون والی جو ہے جس کو ہم ریگولر اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں جب کہا گیا نا فویل للمصلین، کہ تباہی ہے ان لوگوں پہ جو نماز کی حقیقتوں سے غافل ہیں۔ نماز اصل میں پڑھی کس لیے جاتی ہے؟ نماز میں ہم اپنی وہ ہدایت پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اور میرا کیا حساب ہوا تھا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں عربی کے لفظ پڑھ رہا تھا اور مجھے ان کا مطلب نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ اور کہا کیا گیا ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اس کی حقیقتوں سے واقف نہیں ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بہرحال یہ بعد میں کسی ٹائم میں بتاؤں گا کہ نماز اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے انسان کی سائیکلوجی کو بھی دیکھتے ہوئے، کہ وہ بار بار جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے بتائی ہیں تو اس کی نفسیات میں کتنا بڑا اثر ہوتا ہے، اور کتنی پھر پابندی کے ساتھ وہ نماز کو آگے جاری رکھتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس کی زندگی میں کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو جب اس میں ایک یہ چیز ہے کہ جب اللہ کی سچی معرفت حاصل کر دی جاتی ہے تو اس کا اولین تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے جو انسان کو طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا اور اس میں نماز پڑھنے کا، تو پھر اپنا سر اللہ تعالیٰ کی اس اطاعت کے سامنے سر جھکا دینا بیسیکلی یہ نماز ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی اور کہا کہ یہ پڑھو اور اس میں سے میری ہدایت پاؤ، بس اس کے آگے اطاعت کر لی، سر تسلیم خم کر لیا۔ تو یہی بیسیکلی نماز ہے کہ یہ پڑھی کیوں جا رہی ہے۔ اور پھر دوسری سب سے بڑی چیز کیا آ جاتی ہے اللہ کے بعد؟ اللہ کے بندے۔ اور اللہ کے بندوں کے لیے پھر یہ زکوٰۃ کا حکم دیا کہ بندوں کا پھر اللہ کے یہ حق ہے کہ میرا جو مال ہے اس میں سے جو حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ ہر حال میں نے پھر ان کو دینا ہے۔ اب وہ کس طرح سے ادا کروں؟ کہ اگر تو وہ حکومت ریاست کی سطح پہ لے رہی ہے، جیسے کہ اس ٹائم حضرت ابو بکر کے زمانے میں اس ٹائم زکوٰۃ کٹی کی جاتی تھی اور ریاست کٹی کرتی تھی، تو اس طرح سے، یا پھر اگر ریاست کٹھی نہیں کر رہی تو پھر اس طرح سے کہ جو مستحق ہیں جن کو ضرورت ہے تو ان کو دی جائے۔ تو یہی چیز اصل میں زکوٰۃ ہے اور اللہ کی طرف سے متعین کر دی گئی ہے۔ تو نماز حقیقت میں ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق کو ثابت کرتا ہے، اور ہم نمازوں پہ غور کریں تو ہمیں اپنا صاف پتہ چل جائے گا کہ ہمارا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے جب ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں گے۔ اور پھر زکوٰۃ اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق اور محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو پھر اس چیز پہ غور کریں کہ ہم زکوٰۃ کتنی پابندی کے ساتھ دے رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو کس طرح سے دے رہے ہیں، اور کیا اسی طرح سے دے رہے ہیں جس طرح سے اللہ نے دینے کا کہا ہے، یعنی کہ احسان نہیں جتانا، اس طرح سے دینا ہے کہ وہ اگر لیتے ہیں تو ان کا احسان ہے ہمارے پہ، کہ ہمیں وہ ثواب کمانے کا موقع دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ دے کے اور ساتھ احسان جتا کے یا وہ کر کے۔ تو اس کے بارے میں آگے سورہ بقرہ میں ہی ہے، اس کی مثال بھی دی گئی ہے اور صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ دے کے احسان جتاتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ نہیں پھر نہ دو، اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرو اور منع کر دو کہ میں نہیں دے سکتا، بجائے اس کے کہ تم دے دو اور پھر جتاؤ۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ تو یہ نماز اور زکوٰۃ، اور پھر آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ایمان لائے ہیں، یہود کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر اب ایک ہی جماعت بن جاؤ، تم بھی مسلمان ہو، یہ بھی مسلمان ہیں، اور جو ایمان لائے میں ان کے ساتھ مل کے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ۔ تو یعنی کہ اللہ کے یہ جو بندے ہیں، حضور اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی مراد ہیں، یہ اللہ کی بندگی کی دعوت لے کر اٹھے ہیں،
اور مسجدوں میں شب و روز نماز کی صورت میں یہ بندگی کر رہے ہیں، تو تم بھی اس بندگی میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو یہ بیسیکلی نماز کی ہی تعبیر ہے، اور نماز کے اجزاء مطلب قیام اور سجدہ وغیرہ کے الفاظ سے نماز کی تعبیر قرآن میں بعض دوسرے مقامات پہ بھی کی گئی ہے۔ یہاں پہ رکوع سے اس لیے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ عالم کے بقول کہ یہود اس ٹائم اپنی نمازوں میں رکوع کو فراموش کر چکے ہوئے تھے، جس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ بھئی ان میں تھوڑا سا پیدا ہو گیا، تحریفات ہو گئی تھی، تو اس کو کریکٹ کرنا بھی منسوخ تھا، تو قرآن نے یہاں پہ تھوڑا سا وہ بھی بتا دیا، اشارہ کر دیا کہ یہ جو سرکشی اختیار کی ہوئی ہے اور رکوع کو بھی فراموش کر چکے ہو، تو یہ اب ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے سامنے جھک جاؤ۔ پھر آگے کیا بتایا گیا؟ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اور یہاں بھی بہت اچھی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے، کہ جو ہمارے ایک عمومی رویہ بن جاتا ہے یا ایک انسان کی فطرت میں ہی میں کہہ لوں کہ ایسا ہے، تو اس کی طرف توجہ بھی دلا دی گئی ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ باقیوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اپنے گریبان میں جھانکنا جو ہے نا، وہ نارملی توجہ نہیں ہوتی ہماری اس طرف، کیونکہ باقی نظر آنکھیں جو ہماری سامنے ہوتی ہیں، باقی سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے دوسروں کی بالکل چھوٹی سی بات کو بھی اگر دیکھنا ہو تو وہ ہمیں نظر آ جاتی ہے، لیکن اپنے بڑے سے بڑے گناہ بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے سے اوجھل رہ جاتے ہیں، اور اس کا بعض اوقات اشارہ بھی دیا گیا ہے یہاں پہ کہ ہماری جو آنکھوں کا شتیر ہے وہ ہمیں اکثر نظر نہیں آتا، اور دوسروں کی آنکھوں میں اگر کوئی تنکا بھی آ جائے تو وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ کتنے ایک اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور پھر یہ بھی حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اور یہاں پہ کتاب کی تلاوت تو اصلاً تو یہود کے علماء مخاطب ہیں، کیونکہ اگر وہ پیشوا ہیں اور لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں اور دین کی ایک نئی دعوت آئی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے تو ان کی علماء کی جو غلطی واضح کی جائے گی نا، کہ اگر تو وہ راہ رک پہ ہیں تو پھر تو کسی نئی دعوت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو جس کتاب کو پڑھ رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، ان کو لوگوں تک پہنچا رہے ہو، تو پڑھنے کے بعد بھی دوسروں کو نیکی کا راستہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اور اس کا ایک ذکر یہاں پہ حضرت عیسیٰ نے اس طرح سے بھی بیان کیا ہے، تو ان کی جو بک تھی اس میں لوکا کی انجیل اس کو کہتے ہیں کہ اے شرع کے عالموں، تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لاتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے۔ یعنی کہ خود تو تمہارے سے یہ بوجھ اٹھانا، یہ نیکی کا راستہ اختیار کرنا بہت مشکل ہوا ہے، اور دوسروں کو تلقین کرنے لگے ہوئے ہو، اور لاسٹلی عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے۔ یہ بہت ہی اہمیت کے حامل یہ یہاں پہ بات ہے کہ اس کانٹیکس میں بھی اور باقی سارے کانٹیکس میں بھی، کہ جب ہمیں ایک عمومی طور پہ مشہور ہو گیا ہوا نا کہ دین کے متعلق کوئی بھی بات کر دی جائے تو بغیر سوچے سمجھے بس ایکسیپٹ کر لو، زیادہ بحث نہ کرو، اور اکثر اوقات وہ مطلب ادب احترام کا بھی معاملہ آ جاتا ہے، تو وہ تو لازم ہے کہ وہ تو ادب احترام تو ہمیں کرنا چاہیے، اس سے تو کوئی گریز و فرار کر ہی نہیں سکتا، لیکن قرآن بار بار یہاں قرآن خود دلائل دے کے واضح کرتا ہے، تو اشارہ کیا دے رہا ہے، اور بار جب کہتا ہے کہ تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے، کہ تم نے اپنی عقل کو یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بالکل سائڈ پہ کر دیا ہوا ہے، کہ تمہارے سامنے کوئی چیز آئے تو تم اس پہ کچھ سوچو، غور تو کرو، بجائے اس کے کہ تمہارے پاس کوئی چیز آئے اور اس کو بغیر سوچے سمجھے مان کے اور پھر جو کچھ کرنا ہے کرنا شروع کر دو۔ وہیں سے خرابیوں کی جڑ اصل میں پھیلتی ہے، اور ساری چیزیں غلط ملت ہو کے آگے آ جاتی ہیں، اور پھر سمجھ نہیں آتی کہ کون سی چیز ٹھیک تھی اور کون سی چیز ٹھیک نہیں تھی۔ تو یہ بھی چیز یہاں سے واضح ہو جاتی ہے، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اور آخری
ایک دو آیات ہیں، یہ میرے دل سے بہت ہی قریب ہے، اور ان کی جو سمجھ مجھے جو آئی ہے، وہ ایک اگر عام بندہ ریڈنگ کر رہا ہو تو اس کو ایک ڈفرنٹ طرح سے آئی ہوگی، لیکن جس کے اوپر سے یہ گزری ہے یا جس نے وہ چیز ایکسپیرینس کی ہے سیکنڈ ہینڈ، اس کے لیے بہت ایک ڈفرنٹ چیز ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں مزید لوں گا، بتاؤں گا۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز، اور ایک اور عالم کے مطابق یہاں پہ دونوں باتیں کہی گئی ہیں کہ صبر اور نماز دونوں ایک مشکل کام ہے، یہ بہت بھاری کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اب ویسے پڑھیں تو پڑھنے میں کیا لگتا ہے کہ بھئی ہاں نماز اور صبر سے مدد لے لو، مشکل کام ہوگا، لیکن یہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے جو کہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ دوبارہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ وہ میرے دل کے راز ہیں، نہ میری فیملی ہے اور مجھے سب سے پیارے اب آپ لوگ ہی ہو، تو مجھے یہ مجبوراً بتانا پڑ رہا ہے کہ مجھے یہ امانت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو بھی اسی طرح سے سمجھاؤں جس طرح سے یہ چیز مجھے سمجھ آئی ہے، اور اس کے لیے مجھے وہی واقعہ پھر ایک اور بتانا پڑے گا، اور وہ والد صاحب کی زندگی کے متعلق ہی ہے کہ ان کے ساتھ ایک ایسے سمجھ لیں کہ میرا ایک ان کہا معاہدہ ہوا تھا کہ صورتحال اس نوعیت پہ پہنچ جائے کہ اب آگے کوئی سلوشن نہ ہو اور پتہ چل جائے کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو ان تک اطلاع پہنچانی ہے۔ اور یہ چیز انہوں نے مجھے اس طرح سے بار بار کہی تھی کہ یہاں پہ لوگ یا جو گھر تھے وہ صحیح بات نہیں بتاتے مجھے، تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا۔ تو انہوں نے جب 2-3 دفعہ میرے ساتھ یہ شیئر کی تو مجھے اور ان کے درمیان ایک ایسا احساس پیدا ہو گیا کہ اب اگر اس طرح نوبت پہنچ جائے تو میں ان کو بتا دوں گا، اور وہ میرے پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں اس چیز کا۔ اب وہ لنگس کینسر ہوا، ساری چیزیں ہوتی گئیں، کیمو شیمو کرواتے رہے، حالات خراب ہوتے رہے، ریڈیشنز کرائیں، نہیں ہوا، اور ان کی زندگی کے 10 دن پہلے کہ ان کے رخصت ہونے کے 10 دن پہلے مجھے یہ تقریباً احساس ہو گیا تھا کہ نہیں اب ہم نے جتنا کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، لیکن یہ ہمارے ہاتھ سے کام نکل چکا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مجھے اتنی بڑی ایک اللہ تعالیٰ کسی کو نہ اس طرح کی آزمائش سے گزارے کہ وہ بوجھ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ اب میں ان کو کیسے بتاؤں، اور یہ بھی کہ میں خود ادھر جا بھی نہیں سکتا کہ ساری فلائٹیں کینسل، سب کچھ بالکل شروع کا ٹائم تھا اور پوری دنیا پینک موڈ میں تھی، اور کوئی احساس کسی کو نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، اور میں جاتا بھی صحیح تو کوارنٹائن کی ریکوائرمنٹس ہی ایسی تھیں کہ میں پہنچ ہی نہیں پاتا تھا۔ تو میرا دل اس طرح سے بھی اداس تھا اور یہ بوجھ بھی تھا۔ بہت سمجھ بوجھ کے میں نے ان کو بڑے بھائی کو ریکویسٹ کی، کال کی، اور میں نے انہیں کہا کہ ابو تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر آپ کے دل میں کوئی ایک ایسی بات ہے جو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی خواہش ہے، یا آپ کے دل میں کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ آپ اپنی دنیا میں دادا ابو دادی اماں کی کوئی بات تھی جو پورا کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر پائے، تو میرا پیغام پہنچا دو کہ بھئی ایاز کہہ رہا ہے کہ میں وہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اب بھائی کو میں نے کہا کہ تھوڑے طریقے سے بتانا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح سے ان تک یہ بات پہنچاؤں۔ تو بھائی کو تھوڑا سا اتنا شاید نہیں تھا، وہ گیا، بڑے بھائی نے جا کے ان کو بتایا، اور ابو کا جواب کیا تھا جس سے میرا دل اس ٹائم ڈوب گیا تھا کہ بھائی نے جا کے بتایا کہ اس طرح کی بات ہے، اور ایاز کیونکہ آ نہیں پا رہا تو وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، آپ کی کوئی خواہش ہے تو بتا دیں۔ اور میرے والد صاحب نے کیا کہا تھا، انہوں نے 3 دفعہ بھائی سے میرے پوچھا ہے کہ یہ ایاز نے کہا ہے۔ ایک دفعہ پوچھا، پھر پوچھا کہ یہ بات ایاز نے کہی ہے، پھر پوچھا کہ یہ بات ایاز نے کہی ہے، اور بھائی سے پھر میں شام کو پوچھ رہا ہوں کہ بھئی ابو نے کیا کہا ہے، تو وہ مجھے بتا رہا ہے کہ
مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں تو ابو سے کام پوچھنے گیا تھا، بھائی کوئی بتائیں کیا کر سکتے ہیں ہم، اور وہ میرے سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایاز نے کہا ہے۔ بہرحال وہ دن گزر گیا۔ اگلے دن جو ابو نے میرے خیال میں یہی سوچ کے رکھے ہوئے تھے کچھ 2-4 کام کہ یہ کام بھی نپٹانے ہیں، وہ آخری کام اپنی زندگی کے وہ بھی نپٹا دیے، جس سے مجھے پتہ چل گیا کہ وہ میسج جو دینا چاہ رہا تھا وہ پہنچ گیا، اور یہ ان کے زندگی کے آخری ہفتے کا یا ہفتے 10 دن کی بات ہے۔ اور دوپہر کو میں انہیں کال کر رہا ہوں اگلے دن کسی طرح ہمت کر کے، اور وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ سنیں ذرا غور سے۔ اس میں ایک اور بات بھی تھی، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن میری بات بھی، اور میں نے بتایا کہ میں نہیں آ پا رہا اور میں اتنے برے طریقے سے پھنسا ہوں کہ میں اب آنے کے چاہنے کے باوجود بھی میں نہیں آ پا رہا۔ تو وہ مجھے تسلی دے رہے ہیں، مجھے تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہوتا ہے، تیری نیت تھی آنے کی، اللہ تجھے اجر دے گا۔ اور دوسری بات انہوں نے کیا کہی تھی مجھے، وہ گڑھی ہوئی ابھی تک میرے دماغ میں، مجھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ دنیا میں یہ والی زندگی تو میری جس طرح سے گزرنی تھی کسی طرح جیسے تیسے گزر گئی، دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ بعد میں میرے لیے بہتری کرے۔ اور میں یہ سوچ کے اس ٹائم سے میرے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایمان کا یہ لیول کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو، جس والد صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ شاید چند روز رہ گئے ہیں، اور وہ مجھے تسلی دے رہے ہیں۔ اور پھر میں ان کی زندگی پہ نظر دوڑاتا ہوں کہ ساری زندگی کیا کی ہے، نماز، تہجد، بیماری کی حالت میں شکوہ نہیں کیا، راتوں کو بیماری کی حالت میں رو رہے ہوتے تھے، اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے تھے۔ یہ کام بے لوث ہو کے خدمت ساروں کی بغیر کسی فائدے کے، پھر صبر، استقامت، یہ ساری چیزیں ملائیں، عاجزی کہ کوئی بڑا پن نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی اس طرح کی بات نہیں، وہ، اور پھر اینڈ پہ کیا چیز کہ جب یہ دی گئی ہے چیز اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بس اب کچھ دنوں کے مہمان ہیں اور وہ بھی ہوش و حواس میں ہیں، وہ سوچ سکتے ہیں، وہ سارے کام ابھی کر سکتے ہیں، تو وہ مجھے تسلی دے رہے ہیں کہ تو دل چھوٹا نہ کر، تو نہیں آ پا رہا، کوئی نہیں، تیری نیت ٹھیک تھی، اللہ تجھے اس کا اجر دے گا۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ میرے سامنے یہ صبر اور نماز کا کتنا بڑا عملی نمونہ وہ مجھے دے کے گئے ہیں کہ اپنی زندگی کی آخری گھڑی میں وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، آخری گھڑیوں میں، آخری دنوں میں۔ اور پھر اب آپ یہ 2 آیات پڑھیں، کا ترجمہ پڑھیں، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک یہ دونوں ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہوں نے اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ کتنا بڑا لیول، کتنی بڑی پریکٹیکل اگزامپل وہ مجھے بتا کے گئے ہیں، اور میرے لیے ایک پوری رسپانسبلٹی کر کے گئے ہیں کہ ساری زندگی اب میں نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کا سادہ ترجمہ اب ساری آیات کا ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو،
نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم لوگ دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک یہ ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہوں نے اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طرح سے سمجھنے، اس کو پڑھنے، آخری دم تک صبر اور نماز کو ساتھ رکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں آخرت کی زندگی میں کامیابی دے۔ آمین۔